ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حمایتی نیوز کی نشاندہی پہ خطرناک جان لیوا کیمیکل کا انکشاف، معصوم اویس کی زندگی خطرے میں۔ رپورٹ حاکم علی دل، حمایتی نیوز کراچی۔ حمایتی نیوز کی تحقیقاتی ٹیم نے ایک حساس علاقے میں موجود خطرناک کیمیکل سے آلودہ راکھ کے ذخیرے کی نشاندہی کی ہے، جس نے حال ہی میں ایک نوعمر بچے اویس سمو کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ معصوم اویس زہریلی راکھ سے بری طرح جھلس گیا، جس کے بعد اسے فوری طور پہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اویس کا تعلق ایک غریب مزدور خاندان سے ہے۔ اس کا والد مبارک سمو دہاڑی دار مزدور ہے جو پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس دکھ بھرے واقعے کے بعد علاقے کے چیئرمین جاوید اقبال، چودھری حمید گجر، غلام علی سیٹھار اور دیگر اہل علاقہ نے مالی امداد فراہم کر کے بچے کے علاج میں مدد کی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق اویس کی جان بچانے کے لیے کم از کم 4 بڑے آپریشنز کی ضرورت ہے، جن پہ تقریباً 12 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ تاحال 2 آپریشن اہل علاقہ کی مدد سے مکمل ہو چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے ان آپریشنز کے دوران اویس کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑ سکتی ہیں۔ اب بھی 2 مزید آپریشن باقی ہیں، جن کے لیے مبارک سمو کو مزید مالی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ حمایتی نیوز عوام اور مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس معصوم بچے کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی میں ہوں حاکم علی دل، آپ دیکھ رہے ہو حمایتی نیوز۔ ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ کچھ دن قبل ایک خبر چلی تھی تو پورٹ قاسم سے نکلنے والی فیکٹریوں سے جو کیمیکل یہاں جھاڑیوں میں پھینکا جا رہا تھا، اس سے جانیں ضائع ہو رہی تھی، اور ایک خبر بھی چلی تھی جس سے بچے کا بالکل نچلا حصہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس بچے کے لیے ابھی اس کا باپ مالی امداد کے لیے دنیا کو اپیل کر رہا ہے۔ تو حمایتی ٹیم کی نیوز کی ٹیم جیسے وہاں پہنچی، کافی تحقیقات کی، اب اس جگہ پہ پہنچی ہے جہاں یہ پورٹ قاسم کی حدود کے اندر جو کیمیکل، ایسا ایک کیمیکل ہے، دیکھنے میں مٹی ہے لیکن وہ ایسی چیزیں تو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہ درخت ہے میرے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے، ایک ککر ہے، دیوی جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ پھینکا گیا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، سفید ہو گیا۔ وہ جو بچہ گرا تھا باقاعدہ یہاں پر میں آپ کو وہ بھی چیز دکھا سکتا ہوں، یہ ابھی تک اس میں لکڑیاں جلی ہوئی ہیں، جلا رہے ہیں تو لکڑیوں کو بھی آگ جلا رہی ہے، اور سامنے جو پڑا ہوا ہے، میرا کیمرہ مین ہو سکے دیکھا ہے تو وہ بھی درخت جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ یہ تمام پورٹ قاسم سے آنے والا جو فیکٹریاں ہیں جو اس کے کیمیکل کا کام کرتی ہے تو ان کو پابند کیا جائے۔ اور یہاں ایک کمرشل ایریا ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں آبادیاں ہیں، جو غریب لوگ یہاں لکڑیاں کاٹنے آتے ہیں، تو وہ جب لکڑیاں یہاں کاٹنے آتے ہیں تو اس کی آگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ اور بھی ہے، اس پہ ہمارا شک تھا، مگر اسے بھی آپ کو لے چلتا ہوں، مگر اس میں وہ تیزاب نہیں ہے بالکل اس طریقے کی مٹی، مگر وہ ایک لکڑی کا بورا ہے جس کو بورا کہتے ہیں، وہ جلا کر جب کپیاں پھینکتی ہیں وہ چیز ہے، مگر اس چیزوں میں ان چیزوں میں فرق ہے۔ اس وجہ سے تو یہ بالکل کیمیکل ملا ہوا ہے اس کے اندر۔ یہاں کے درخت بھی جو ہے ککر ہیں وہ بھی اس کیمیکل سے جل گئے۔ کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، جو یہ کیمیکل یہاں ایک کوپریاں جو پورٹ قاسم سے نکلنے والی ہیں جو یہاں پھینک رہے تھے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے سر؟ جی حاکم بھائی، بہت شکریہ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ عقب میں پورٹ قاسم کمپنیاں موجود ہیں، اور اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہماری جو رہائشی کالونیاں ہیں، یہاں کلمتی گوٹھ آباد ہے، اس سے آگے سارے رہائشی لوگ ہیں۔ تو گیس نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ لکڑیاں کاٹنے پر، لکڑیاں کے اوپر گزارا کرتے ہیں، تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں میں چولہا جلانے کے لیے۔ تو گزشتہ دنوں جو رمضان کے مہینے میں اپنے والد کے ساتھ بچہ جو آیا تھا، وہ بڑی بری طرح جلسا ادھر، تو اس کی جب میں نے جا کے حالت دیکھی، اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں، بہت بری حالت اس کی ہوئی، تو وہ بیچارہ اسی راکھ کے اندر جلسا ہے۔ یہ راکھ نہیں ہے، یہ اس کے اندر کوئی کیمیکل سا ایسا مکس کیا ہوا ہے یا ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں اور گھٹنوں تک وہ جل گیا۔ مقام میں بڑی اس افسوس ہوتا ہے اس کراچی شہر کے اندر کہ سارے محکمے موجود ہونے کے بعد ڈی سی، اے سی، پھر اس کے انڈر جو محکمے آتے ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر جو نا عمل درآمد کسی نے کوئی قانونی کارروائی نہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی ہے کہ آیا یہ اتنی ویسٹیج یہ لوگ یہاں پھینک رہے ہیں، تو ان کمپنیوں کو کم سے کم نوٹس کرائے اور اس بچے کا، غریب کا علاج کرایا جائے۔ جس کا بچہ جلا ہے وہ ایک غریب مزدور لکڑی کاٹنے والا ہے، سما قوم سے اس کا تعلق ہے، اور کچے گھروں میں ان کی رہائش ہے۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے
کہ اتنے بڑے شہر ہے کراچی میں اور پورٹ قاسم جیسی انڈسٹریل زون ہمارے پڑوس میں یہ عقب میں موجود ہے جو ہم سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں کا یہ جو کمپنیاں لا کے ویسٹیج پھینک رہی ہے، ان کمپنیوں کو چاہیے، تمام کمپنیوں کو، کہ یہ اپنی کوئی جگہ لے کر اس میں کھڈے کر کے یہ اس کو مطلب ہے کہ دبایا جائے، اوپر سے مٹی پھینکے، اس کا پراپر بندوبست کرے. لیکن انہوں نے بجائے یہ کام کرنے کے اٹھا کے جو ہے نا سرعام جو ہے نا باہر پھینک دیا اٹھا کر، جس سے وہ واقعہ رونما ہوا. اور اس کے اوپر نہ بڑے چینلز نے نہ پرنٹ میڈیا نے ابھی تک جو ہے نا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا، حالانکہ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپس کے اوپر اتنا اس کو وائرل کیا گیا ہے، کسی کے کانوں تک جوں تک نہیں رہیں گی. ڈی سی صاحب جو ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے، اس نے بھی کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا ہے، قانونی کارروائی نہیں کی گئی ہے. ایس ایچ او سکھن یہاں موجود ہے، اس نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا ہے. ایس ایس پی صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے کہ ایک غریب کا بچہ اس کیمیکل کی وجہ سے جھلس گیا، جو اپنے والد اور چاچا کے ساتھ آیا، اور وہ اتنے بدترین جلسہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ 8 لاکھ روپے ہاسپٹل والوں نے اس سے مانگے. 8 لاکھ روپے تو ایک غریب آدمی کے لیے 8,000 روپے وقت پہ پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ 8 لاکھ روپے کام پہ لانا حمایتی نیوز کا کام ہے، مظلوم کی آواز کا کام ہے. تو میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں جو ایک درکز ہے، یہاں ککر ہے جو میں آپ کو ہاتھ لگا کے دکھا رہا ہوں، میں خود بھی اس میں جل رہا ہوں. تو یہ ککر کی حالت کیسے ہو سکی ہے، ککر کیسے جل کر راکھ ہو گیا ہے. تو انسان کی چمڑی تو ایک موم کی طرح ہوتی ہے، اگر اس کو چیٹی بھی کاٹتی ہے تو ادھر سے خون نکل جاتا ہے. جب یہ کیمیکل کے اندر گیا ہوگا تو اس بچے کی حالت کیا ہوئی ہوگی. تو میں خود ابھی یہاں پر کھڑا نہیں ہو سک رہا ہوں، جل رہا ہوں. تو جی بالکل میں نے آپ کو جیسے بتایا تھی، یہ ککر ایک جو جل کر راکھ ہو جا رہا ہے، جو انسان کی چمڑی تو ایک موم کی طرح ہوتی ہے، چیٹی بھی کاٹتی ہے وہاں سے خون نکل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ میں بتا رہا ہوں، جتنی حدود کے اندر یہ ایکڑ، آدھا ایکڑ یا 2 ایکڑ کے ملبے پہ پھیلا ہوا ہے، تو اس کے اندر نہ کوئی جانور گھس سکتا ہے، نہ کوئی کتا گھس سکتا ہے، نہ کوئی چیٹی ہے، نہ کوئی ماکوڑا ہے. مگر جب انسان اس کے اندر غصہ ہے جب گرتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. جو ایک درکس کو، اس کو ہرے درکس، پتے کے درکسوں کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا، تو انسان وہ کیسے ایسے گر کر اس انسان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. تو یہ تمام یہاں سندھ گورنمنٹ کو لوگ، یہاں اہل علاقے کے لوگ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو پورٹ قاسم کی جو کیمیکل کے کام کرتی ہیں فیکٹریاں، ان پہ پابندی کی جائے، ان کو پابند کیا جائے، جو ایک کھلے میدان کے اندر اور کھلی جگہ پہ جو یہ پھینکتے ہیں. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.